बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ के ऊपर आज जो है वो फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। उस फ़र्द जुर्म के जवाब में शहबाज शरीफ साहब का कहना यह था कि ये सियासी इंतकामी कार्रवाई के अलावा कुछ नहीं है। उसे नैब न्याजी गठजोड़ करार दिया शहबाज साहब ने और कहा कि एक ढेले की करप्शन भी उन पर साबित ना हुई है, ना होगी। काउंटर में शहजाद अकबर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जी कि बहुत बड़ी कामयाबी है, 7.3 बिलियन का एक रेफरेंस है जो आज इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का और जो टीटी के जरिए पैसे आए थे वो आज रेफरेंस फाइल हो गया है। और शहबाज शरीफ साहब ने जवाबात देने के बजाय सियासी गुफ्तगू की है। उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हैं वो उसके जवाब दें। साथ साथ वो ये कहते हैं कि जो इस केस की ख़ास बात यह है कि जो गवाहान हैं वो न सिर्फ ये कि इनके खिलाफ बयान दे रहे हैं, वादा माफ गवाह बन गए हैं, बल्कि वो एविडेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। नवाज शरीफ को डिपोर्ट करने के हवाले से भी उन्होंने कहा कि जी वो काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ को बरतानिया से डिपोर्ट हम करवाएंगे और उसको लाने के लिए हम जो भी कानूनी ज़ाब्ते की कार्रवाई है उसके ऊपर हमारी वर्किंग जारी है। साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के जो इंतखाबात हैं वहाँ पर बिल्कुल अब उरूज पे पहुँच चुके हैं। मुराद सईद साहब भी हैं, अली अमीन गंडापुर साहब भी हैं, जुल्फी बुखारी साहब भी हैं, बिलावल साहब, मरियम साहिबा, सब जलसे कर रहे हैं। मरियम साहिबा कहती हैं जो हुकूमत घर जाने वाली है उसे वोट देने का क्या फायदा। और बिलावल साहब कहते हैं कि माजी में ये होता था कि विफाक में जिसकी हुकूमत होती थी, गिलगित बल्तिस्तान में उसकी हुकूमत होती थी। अब उलट होगा, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत जो है वो डिसाइसिव होगी, जिसकी बनेगी उसी की विफाक में हुकूमत बनेगी। इन मौज़ूआत के ऊपर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और साथ साथ जो आईजी सिंध के वाक़े के हवाले से जो रिपोर्ट कल जिसका जिक्र हुआ, इंक्वायरी रिपोर्ट, उससे मुस्लिम लीग नून जो है नवाज शरीफ साहब ने भी रिजेक्ट किया और शायद खाकान साहब का डिमांड यह है कि इसको पब्लिक किया जाए। मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली मोहतरम जनाब अली परवेज़ मलिक साहब, इस्लामाबाद से वज़ीर आज़म के माविन खुसूसी मोहतरम जनाब अली नवाज आवान साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा। ये अली नवाज अवान साहब, ये आज कामयाबी है जिससे शहजाद अकबर साहब कह रहे थे कि जी रेफरेंस फाइल हो गया। ये तो माजी में भी बहुत दफ़ा हुआ कि जी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बाद में जमानतें हो जाती हैं, निकलता कुछ नहीं है। इस बार कुछ मुख्तलिफ है। हाँ जी, काफी मुख्तलिफ है। देखिए, पहले भी जब भी हुआ, पहले केसेस बने, मुशर्रफ के साथ एनआरओ हो गया, मुल्क से बाहर चले गए, 11 के साल तक केसेस पेंडिंग रहे। अब बिल्कुल डिफरेंट है। और इस दफा सिर्फ ये नहीं है कि आपने ये किया, आपने वो किया। आज डॉक्यूमेंटेटेड प्रूफ्स हैं, डॉक्यूमेंटेड मनी ट्रेल्स हैं। इस बैंक में गया, इस बैंक से यहाँ गया, इस बैंक में ये वाली टीटीआई, इस बैंक में ये वाले बंदे ने पैसे भेजे, ये सारा डॉक्यूमेंटेड है। इसमें बहुत ये पाकिस्तान की आवाम के लिए वाकई खुशखबरी का टाइम है कि इस मुल्क में फर्द जो मायद हो रही हैं। आपने देखा कि जो नैब लॉ के अंदर उठा के देखे तो 1 वीक और 2 वीक्स के अंदर अंदर आपने चार्ज फ्रेम करना होता है। और इनको देखेंगे 1 साल होने को आ गया कि कभी जमानत पे बाहर चले जाते हैं, जमानतें लेते रहते हैं, इनको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं और उसके बाद अदालत में जब आते हैं जवाब देने का टाइम आते कहते मैंने ढेले की करप्शन नहीं की, मैं ऑपोजिशन लीडर हूँ, मेरा एहतराम कीजिए। जैसे पहले हमारे सारे इदारे हमारी इताअत किया करते थे, आज भी हमारी इताअत करें, हमारे चोरी किए हुए पैसे को बचाएं। आपका जवाब देना। देखिए ना, मसला क्या था पनामा केस का। पनामा केस में सबसे ज्यादा उनसे एक सवाल किया गया कि जो आपके अनडिस्क्लोज एसेट्स हैं जो रिवील हुए हैं पनामा में, उनकी मनी ट्रेल दे दें। 6 महीने सुप्रीम कोर्ट चलता है केस, फिर जेआईटी बनती, वो भी तंग आ जाते हैं, भाईजान क्या करो, जेआईटी करते हैं। जेआईटी के बाद एक जगह जवाब ये नहीं देते कि मेरे अनडिस्क्लोज एसेट्स थे जिसमें पनामा में रिवील है, उसके अलावा उनके पास मेरी मनी ट्रेल है। कभी कतरी खाता आ जाता है, कभी वालिद साहब किसान बन जाते हैं, कभी पाकिस्तान के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाते हैं, कभी वो कहते हैं ऊँटों पे पैसे ट्रांसफर हुए थे। तो ये तो पाकिस्तान के लोगों की देखेंगे, ये वन ऑफ द जो कहते हैं कि जो डायरेक्शन है आपकी, जिस तरह हम कह रहे थे इस मुल्क के जो पैसा चोरी हुआ है वापस लाएंगे। इससे पहले थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा जैन मलिक साहब 9 अरब रुपए की प्री बार्गेन की, जिसमें जरदारी साहब भी को उसके अंदर नॉमिनेटेड है रेफरेंस के अंदर। तो ये चीजें तो बहुत जबरदस्त जा रही हैं। अली परवेज साहब कहते हैं बड़ी जबरदस्त जा रही है, डिफरेंट है। शहजाद अकबर साहब भी कह रहे थे कि जी वादा माफ गवाह भी हैं और प्रूफ भी दे रहे हैं। तो कोई खतरा इस रेफरेंस के अंदर, कोई डिफरेंट है माजी के रेफरेंसेस से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तारिक भाई अपने प्रोग्राम में याद करने के लिए। अब जितनी देर मेरा भाई पानी पीता है मैं कोशिश करता हूं जो इन्होंने यहाँ पे गुफ्तगू की है उसके ऊपर जवाब दे सकूं।
دیکھیں میں ان کے جو کرپشن کا جو یہ ریفرنس جس کی طرف بات کریں اس پہ آتا ہوں، پر اس سے پہلے میں صرف اور صرف یہ مذمت کرنا چاہوں گا جو انہوں نے رویہ شہباز شریف صاحب کی طرف برپا کیا ہوا ہے، وہ آپ نے دیکھا آج بھی ان کو بختر بند گاڑی کے اندر یہ لے کے آئے، کیونکہ صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ ان کو ذہنی اذیت دے سکتے. یہ جانتے ہیں ان کی بیک کا ایک کرونک ایشو ہے، اس کے باوجود یہ ان کی تذلیل کرنے کے لیے جس قسم کے اوچھے ہتھکنڈے اڈاپٹ کر رہے ہیں، میرے خیال سے یہ قابل مذمت ہے. اچھا، اب جو ان کا احتساب کا جو نیریٹو ہے، دیکھیں طارق بھائی، کسی نے بھی جو پارٹیاں آپ کے پاس پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، کسی نے کسی جگہ پہ یہ نہیں کہا کہ احتساب نہیں ہونا چاہیے. ہر کسی نے صرف اور صرف یہ ایکسپیکٹیشن اپنی ان کے سامنے پیش کی ہے یا ہمارے ملک کے اداروں کے آگے پیش کی ہے کہ آپ اکراس دا بورڈ احتساب کریں، آپ سبجیکٹ ٹو ڈیو پروسیس، کسی قانون کے تابع، کسی بندے کی پسند یا ناپسند کے مطابق مت احتساب کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا دوہرا معیار نہ رکھیں. اگر یہ اس کرائیٹیریا کے اوپر احتساب کرتے ہیں تو ہمیں یقین مانیں اس کے اوپر کوئی ان سے نہ کوئی گلہ ہے، نہ ہم اس کی کوئی مذمت کرنا چاہتے ہیں. اب جو آگے آج کی جو ان کی خوشخبری، جو شہزاد اکبر صاحب نے ایک دفعہ پھر ٹی وی کے اوپر اپنا سرکس لگایا اور ہمیں بتایا کہ جی کتنی بڑی بریک تھرو ہو گئی ہے، تو میری اس کے اوپر طارق بھائی دو تین چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جس کا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے بھائی کی جب باری ہے تو ان کو کہیے گا اس کا جواب دے دیں. اگر تو یہ اتنا ہی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے تو مجھے بتائیں، ایک دفعہ پھر یہ جو 1000ویں پریس کانفرنس شہزاد اکبر صاحب نے آ کے کی ہے اور قوم کو بتایا ہے کہ میں نے کروڑوں روپے اس احتساب بیورو کے اوپر خرچ کیے ہیں اور آج تک 1 روپے کی ریکوری میں نہیں کر سکا، ذرا اس کا بھی جواب دے دیں. اگر یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے تو یہ تو عدالت اس کی کوگنیسنس لے گی نا، امیڈیٹلی فیصلہ کرے گی، لوگوں کو سزائیں دیں گی. لوگ لیڈر آف دی اپوزیشن کیا، وہ تو ممبر آف دا نیشنل اسمبلی بھی نہیں رہ سکیں گے. تو اس لیے جو ان کی گھبراہٹ ہے وہ کچھ ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں تو ٹی وی پہ یہ سرکس لگاتے ہیں نا. اور اس کے بعد جو دوسری انہوں نے بات کی کہ جی شہباز شریف صاحب نے آ کے اپنی خدمت کا ریکارڈ پلیس کیا اور کچھ بتایا نہیں ہمیں کہ یہ معاملات کیا ہیں. تو دیکھیں طارق بھائی، جب آپ کا کرپشن ہوتی ہے تو اس کے اندر کوئی پروجیکٹ بھی تو آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے نا جس کے اندر سے یہ پیسے سکیم کیے گئے تھے. تو شہباز شریف صاحب کا جو بنیادی مقصد تھا آج وہاں پہ بتانے کے لیے وہ یہ تھا کہ وہ 10 سال سے زیادہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہوئے ہیں. انہوں نے ہزاروں ارب کے پروجیکٹس یہاں پہ امپلیمنٹ کیے ہیں اور اس کے اندر ہزاروں 100 ارب کی بچت کی ہے. اور انہوں نے بار بار ان سے یہ پوچھا کہ بھائی اگر یہ چوری کے پیسے ہیں اور میرے یہ کاروباری پیسے نہیں ہیں تو مجھے یہ تو بتا دیں کہ کون سے پروجیکٹ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. آپ ان کو بلاتے ہیں، اس میں سے بھی کچھ نہیں نکلے گا. آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز نہیں نکلے گی. دیکھیں میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ساری پارٹیاں جو ہیں وہ چاہتی ہیں اکراس دا بورڈ سبجیکٹ ٹو ڈیو پروسیس احتساب ہو. اور یہ جو ٹوپی ڈرامہ ٹی وی کے اوپر ہوتا ہے، ہمارے جو شرلک ہومز صاحب خود آ کے یہاں پہ اپنی خود ہی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو بند ہونا چاہیے. چلیے علی صاحب سے اس کا جواب حکومت یہاں پہ جواب دے کہ ٹماٹر 150 روپے کلو کیوں ہے، 20 کلو آٹے کی تھیلی یہاں پہ 1700 روپے کی کیوں ہے. یہ اپنی چیزوں کا جواب دیں. چلیں اس پہ آ جاتے ہیں. میں روبینہ صاحبہ سے بھی، کیونکہ شہزاد اکبر صاحب میں نہیں، چھوٹی سی بات، جو چارجز فریم کرنا ڈیلے ہوا ہے اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. یہ جن کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑے ان سے جا کے جواب طلبی کریں، ٹی وی پہ ہم سے کائنڈلی یہ سوال مت کریں. ٹھیک. روبینہ خالد صاحب، آج وہ کہہ رہے تھے شہزاد اکبر صاحب کے این آر او کی وجہ سے آصف زرداری صاحب کے خلاف جو گواہان تھے انہوں نے اپنے بیانات بدل دیے. اب چونکہ این آر او نہیں دیا جا رہا، لہٰذا جو ہے وہ اب جو ایویڈنس ہے وہ بہت سالڈ ایویڈنس ہے اور اس کا ریزلٹ نکلے گا. دیکھیے، ان کی جو گفتگو ہے اور ان کی جو باتیں ہیں وہ اب میں نہیں سمجھتی کہ وہ سرکس آپ اس کر سکتے ہیں. یہ سرکس سے بڑھ کی کچھ چیز اب یہ بن گئی ہے. جس طریقے سے یہ ٹی وی پر آتے ہیں اور جس طرح باتیں کرتے ہیں، یہ بیسیکلی یہ ٹیکٹکس ہیں ان لوگوں کی توجہ جو ہے ان مسائل سے ہٹانے کے لیے جو کہ ایکچوئل اس ملک کے اس وقت مسائل ہیں. اس ملک کا مسئلہ اس وقت جو ہے سب سے بڑا وہ 2 وقت کی روٹی پوری کرنی جو ہے وہ رہ گیا ہے. لوگوں کو انہوں نے فاقوں پہ مجبور کر دیا ہے. لوگوں کو انہوں نے اس حد تک لے آئے ہیں کہ لوگ جو ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ، لیکن یہ روز آ کے ایک نیا شوشہ یہاں چھوڑ دیتے ہیں. اور جہاں تک بات ہے کہ یہ اس طرح کے دعوے یہ بہت دفعہ پہلے بھی کر چکے ہیں.
आपको किसने कहा है और किसने मांगा है आपसे एनआरओ? हम ये पूछते पूछते थक चुके हैं कि भाई एनआरओ अगर आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, जो आपकी पता नहीं हैसियत की है देने की या ना देने की, तो वो एनआरओ आपसे मांगा किसने है? कि देखिए इतनी पेटी बातें जो आके टीवी पे करते हैं, जातियात पे इनकी सियासत है। आप क्या समझते हैं कि इनसे अगर किसी ने एनआरओ मांगा होता खुदा ना ख्वास्ता, तो ये इतने अच्छे लोग हैं कि ये उसका नाम सीधा रात में रखते और ये न बताते कि किस तरीके से और कहाँ पे इनसे एनआरओ मांगा? तो ये जो है, जो झूठ का इन्होंने पहाड़ बनाया हुआ है, वो अब जो है ये एक्सपोज हो चुके हैं, बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। और मुझे तो सबसे बड़ा अफसोस ये हो रहा है कि इन्होंने कहा कि जो है डिलेइंग टैक्टिक्स कर रही है अपोजिशन के जो लोग हैं जिन पे मुकदमात हैं, वो अब मुकदमों को तूल देते हैं। तो ये किस मुंह से ये बात करते हैं? पहले तो ये बताएं कि इन्होंने जो अपना फॉरेन फंडिंग का केस है उसको तो साल गुजर चुके, उसको क्यों डिले इन्होंने किया है? अगर ये इतने ही दाई हैं और इतने ही कानून को फॉलो करने वाले हैं, तो पहले तो अब खुद हाजिर हो जाए। कहते हैं ना कि रोल मॉडल बंदा खुद बनता है, एग्जाम्पल बंदा खुद सेट करता है। अपने मुकदमात में खुद पेश हो जाएं, अपने मुकदमात की पेशरफ्त को न रोकें और स्टेज के पीछे और इस तरह की चीजों के पीछे ना छुपे। तो फिर हम कहेंगे कि जी तब आप तनकीद करते हुए भी अच्छे लगते हैं। तो ये इनकी बातें जो है, ना इनका सर है ना पैर है। मैं नहीं समझती कि इसके ऊपर हमें मगजमारी करनी चाहिए, अपना सर दुखाना चाहिए, क्योंकि ये तो इनकी तो बगैर मायने की गुफ्तगू होती है, बगैर मायने के इनके जो है इनिशिएटिव्स होते हैं। तो चलो मैं जवाब ले लेता हूँ। अली नवाज अवान साहब, ये टीवी पे रोजाना आप सर्कस लगाते हैं, ये टोपी ड्रामा बंद करें, कोई एविडेंस है तो वो सामने लेके आए। डिलेइंग टैक्टिक्स आप खुद अपने केसेस में करते हैं, इल्जाम अपोजिशन पे लगाते हैं, गवर्नेंस आपकी ठीक नहीं है जिसकी वजह से आप तवज्जो हटाने के लिए ये रोजाना करप्शन करते हैं। मैं एक करके थोड़ा जवाब दे देता हूँ। मेरी बहन बैठी हुई है, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की कि जातियात पे बात नहीं होनी चाहिए, गलत लैंग्वेज यूज हुई है। मैं अपनी पार्टी के बिहाफ पे मैं उस जो बात हुई मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। मेरी बहन से जरा पूछ लीजिएगा, जो बिलावल भुट्टो ने फर्स्ट लेडी के बारे में स्टेज से बात की थी, क्या उसकी वो मजम्मत कर सकती हैं? क्योंकि खुद भी खातून है, मेरा ख्याल है इनकी इतनी जरूरत है इनके अंदर ये कर सके। उसके बाद उन्होंने बात की कि उनके प्रूफ तो आज तक कुछ होता नहीं। सरे महल सबसे बड़ी जो आपके सामने मिसाल है कि पाकिस्तान में उसे डिसओन किया गया और जब एनआरओ ले लिया गया तो उसे ओन कर लिया गया। ये आपके सामने मिसाल है, मैं बाहर की नहीं जा रहा। फिर उन्होंने कहा कि हमारे केसेस चल रहे हैं, हमारा ओनली केस नहीं चल रहा फॉरेन फंडिंग का, पीपल्स पार्टी का भी चल रहा है, नून लीग का भी चल रहा है। आए तीनों इस प्रोग्राम में कमिट करते हैं, जो भी जिस पार्टी के खिलाफ डिसीजन आएगा उसे ओन करेगा। ये नहीं कहेगा कि इलेक्शन कमीशन इंसाफ नहीं दे रहा, हम इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते, इलेक्शन कमीशन के अंदर जो बुत बैठे हुए हैं हम उनको नहीं मानते, हम उनको पास करें, ये बात नहीं करेंगे। ये आए आज इस चीज पे कमिटमेंट ले लेते हैं। फिर मेरे भाई ने एक बड़ी तीसरी चीज, खान साहब तो इलेक्शन कमीशन में पेश होते रहे। आपकी दोनों नून लीग की हुकूमत में खान साहब रेफरेंस लेके गए जब पनामा का था स्पीकर आया सादिक साहब के पास, तो उन्होंने इमरान खान साहब का रेफरेंस भेज दिया अदालत में। एक दफा एमपीएम ने भी रेफरेंस फाइल किया था। हम तो इलेक्शन कमीशन को मानते हैं, हम इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होते हैं। आई होप सो कि आपके लीडर्स भी पेश होंगे अगर वो ठीक हो गए हुए। उसके बाद मेरे भाई अली ने बात की, भाई हमने किसने को बहुत ज्यादती हो रही है शहबाज शरीफ के साथ। भाई 35 साल आप लोग हुकूमतों में रहे हैं, आपको पता है आपकी हुकूमत में मैं जेल गया था, 10 दिन जेल के अंदर रह के आया हूँ। और मैं जब बाहर निकला और मैंने पूछा कि आपने मुझे किस मैनुअल के तहत ट्रीट किया है, उन्होंने कहा 1862। तो भाई आप लोग क्या भूल गए थे कि इस मुल्क की जेलें सिर्फ गरीब लोगों के लिए हैं? क्यों नहीं चेंज किया वो मैनुअल? जब आप नैब को कह रहे हैं कि नैब ये सब कुछ, तो नैब लॉ में क्यों नहीं चेंज किया आप लोगों ने? और इसके बाद और बड़ी जबरदस्त बात की मेरे भाई ने, भाई लिविंग बियॉन्ड मीन्स, आपके पास रेफरेंस क्या है? आप अपने जराए जो आपने शो किया है उससे ज्यादा आप अपनी अच्छी बेहतरीन लाइफ गुजारते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन यू। और ये दूसरा रेफरेंस है। माशाल्लाह आपने हरकतें इतनी की हुई हैं कि हमारे पास एक रेफरेंस तो है नहीं। जो आज कोड हो रहा है वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, इनकी तो लाइनें लगी हुई हैं। और बेचारे गरीब, टीटी लगती है एक बीवी के अकाउंट में, उस बीवी के अकाउंट से निकाली जाती है, दूसरी बीवी का घर खरीदा जाता है। हम फादर इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तोहफे जमीनों के आए हुए हैं, अजीब अजीब इनकी नैरेटिव्स है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं
یہ تحریک انصاف گورننس دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے؟ یہ طریقے مہنگائی ہوگی کیا یہ ان کا مسئلہ ہے؟ ان کا تو طریقہ کام ہی اور ہے، ان کی تو چیزیں ہی اور ہیں۔ ہر دفعہ یہ بلیک میل کر کے این آر او لینے کی کوشش کرتے تھے، ہم نے تو نہیں این آر او، یہ مہنگائی اور یہ بے روزگاری یا اپوزیشن کا مسئلہ نہیں ہے، آپ ہم نے نہ مشرف سے این آر او لیا تھا، نہ کبھی زندگی میں ہم نے ڈیل کیا ہے، نہ ایوب خان کے ساتھ ہم نے کچھ سائن کیا تھا، نہ ہم نے کسی کے کہنے پہ کسی کو باہر بھیج دیا تھا۔ چھوڑ دیں ان باتوں کو، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا تو مقصد، آپ تو اپنی باتیں کیا کریں۔ اور میری بہن جو سندھ کی بیٹھی ہوئی ہیں، 13واں سال ہے ماشاءاللہ ان کا، اور آپ کو پتہ ہے کراچی دنیا کے بہترین ٹرانسپورٹ سسٹم میں آ گیا ہے ماشاءاللہ۔ 13 سال بعد ان کا دیکھیں نا کہ بلومبرگ کہتا ہے کہ گھٹیا ترین بس بھی ٹرانسپورٹیشن سسٹم میں اویلیبل نہیں ہے کراچی کے اندر۔ دیر از نو ماس ٹرانزٹ سسٹم، پانی وہاں صاف نہیں ملتا، غذائی جنات سے لوگ وہاں مر جاتے ہیں، ایڈ سے لوگ مر جاتے ہیں، کتا کاٹنے کی وجہ سے بچے مر جاتے ہیں۔ اتنی زبردست کچرا، کنڈی، قبضہ، گروہ انتہا کر دی ہے وہاں تو۔ مس رول، مس گورننس کی مطلب جو آپ لمٹ کہہ سکتے ہیں وہاں پہ یہ لوگ، اور یہ کہہ رہے ہیں ورد غریب کا ٹھیک علی صاحب، پیپلز پارٹی روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لے کے آئی تھی۔ آپ سندھ چلے جائیں، میں 90% لوگوں کے پاس نہ روٹی ہے، نہ کپڑا ہے، نہ کا مکان۔ ٹھیک ہے علی پرویز صاحب، بہت ساری باتیں علی نواز اعوان صاحب نے کر دی، ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد آتے ہیں۔ تو شہزاد اکبر صاحب نے جو شریف فیملی کی خواتین ہیں اس کے حوالے سے بھی ایک بات کی تھی کہ ان کا نام ریفرنس میں کیوں شامل ہے، گفتگو کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، علی نواز اعوان صاحب، علی پرویز ملک صاحب، سینیٹر روبینہ خالد صاحب میری مہمان ہیں۔ بریک پہ جانے سے قبل علی نواز اعوان نے بڑی ایک لمبی چوڑی چارج شیٹ پیش کی۔ آج علی پرویز صاحب، شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی جو خواتین ہیں ان کا نام ریفرنس میں اس لیے شامل کیا ہے کیونکہ ان کے اکاؤنٹ استعمال ہوئے ہیں، نہ ان کے نام کے اوپر ٹی ٹیز لگا کے پیسے ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے، نہ ان کا نام ریفرنس میں شامل ہوتا۔ آپ خود ذمہ دار ہے، نیب یا حکومت کوئی ذمہ دار نہیں ہے شریف فیملی کی خواتین کے نام ریفرنس میں شامل کرنے کی۔ جی طارق بھائی، میں اس پہ بالکل آ جاتا ہوں، پر میرے جو پیارے بھائی نے آپ کے سامنے بتایا کہ ان کو کس طرح پچھلے حکومت کے اندر 10 سال جیل کے اندر جانا پڑا تھا، 10 دن یقیناً کیس 10 دن، جی مجھے اس کیس کا معلوم نہیں ہے تو میں اس لیے اس کے بارے میں کہہ نہیں سکتا تھا، پر میری گزارش صرف اتنی ہوگی، اگر کوئی زیادتی پاسٹ میں ہوئی ہے تو کیا اس کا حل یہ ہے کہ ہم نے وہ غلطیاں دہرانی ہیں؟ آج بھی جس شہر کے اندر میں بیٹھا ہوں، صرف اس لیے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جلسہ 13 دسمبر کو آ رہا ہے تو ہمارے جنرل سیکرٹری کو انہوں نے بوگس سیاسی مقدمات کے اندر آج بھی حراست کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو کائنڈلی اگر کسی سے کوئی زیادتی ہوئی ہے، اگر ہم نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے تو آئیں کوئی بہتر کر کے دکھائیں۔ آپ نے تو ہمیں کنٹینر دینا تھا اور اس کے بعد اب یہ جو کم ظرفی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس کو رد کریں۔ اچھا، جو پریزن مینول کی میرے بھائی نے بات کی، مجھے بتائیں کہ یہ پریزن مینول کیا جب سے پی ڈی ایم کے جلسے اناؤنس ہوئے ہیں اس کے بعد ان کو پتا چلا ہے؟ تو اگر بختر بند گاڑی میں شہباز شریف صاحب کو لانا پریزن مینول کے اندر لکھا ہوا ہے تو ماشاءاللہ پچھلے 2 سال سے جو یہ گاڑی کے اندر ان کو لے کے آ رہے ہیں اس کے لیے بھی کسی کو اکاؤنٹیبل کر لیں تو میں یہ ہضم کر لیتا ہوں بات کہ جی پریزن مینول کے اندر یہ معاملہ لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی کہ ان کے لیونگ بیونڈ مینز کا معاملہ ہے اور کرپشن کا معاملہ نہیں ہے۔ چلیں مجھے کہیں پھر یہ تو بتا دیں کہ ایف بی آر نے کبھی ان کو ایک نوٹس بھی سرو کیا؟ کیا یہ ایف بی آر کا کام نہیں تھا کہ کسی سے پوچھتا کہ بھائی آپ کی آمدنی 100 روپے تھی، آپ نے 120 روپے کا خرچہ کس طرح کیا؟ اگر ایک بھی نوٹس نہیں ہے تو صرف اور صرف ان کی بدنیتی نظر آتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں نظر آتا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو کبھی مشرف کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بیٹھ کے کوئی معاملات آگے نہیں چلائے، کبھی این اور نہیں مانگا۔ تو مجھے بتائیے گا وہ شیروانی پہن کے وہ ریفرینڈم میں ووٹ ڈالنے کے لیے کون نامراد شخص گیا تھا مشرف کے پاس؟ ذرا وہ بھی لوگوں کے آگے بتا دیں کہ کیا آبجیکٹو تھا اس ساری چیز کا۔ انہوں نے کہا گورننس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور ہمارے بچوں کے بڑے برے حال ہیں اور یہ مگرمچھ کے آنسو انہوں نے بہائے۔ تو ان سے یہ بھی پوچھ لیں کہ جب ہم ان کو حکومت دے کے گئے تھے تو اس وقت پولیو کے میرے خیال سے اکا دکا کیس رہ گئے ہوئے تھے اس ملک کے اندر، آج وہ نمبر 100 کے اندر چلا گیا ہے۔ ان کی اپنی حکومت نے انویسٹیگیشن کی تھی اور کہا تھا بابر بن اطاعت صاحب کرپشن کے اندر اور بیڈ پریکٹسز کے اندر انوالو تھے، ان کا آج تک کیا ہوا؟ ذرا اس کا بھی تو جواب دے دیں اگر ان کو ہماری قوم کے بچوں کی اتنی فکر ہے۔ اچھا، اب انہوں نے کہا کہ جی اگر خواتین کے اکاؤنٹس استعمال ہوئے ہیں تو ان کا نام ریفرنس کے اندر آئے گا۔ تو طارق بھائی ایک
بڑا سمپل سا لا کے اندر کانسیپٹ ہے جس کو ڈبل جیپٹی کہتے ہیں. اگر کسی نے کوئی کرائم کیا ہے تو کیا مجھے بتا دیں اس کی 2 لوگوں کو آپ سزا دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ اگر آپ نے شہباز شریف صاحب کو اسی کرائم کے اندر آج بھی انکارسریٹڈ جیل کے اندر بند رکھا ہوا ہے تو آپ خواتین کو صرف اور صرف اپنے ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے تو انوالو کر سکتے ہیں, پر آپ ان کو اور کسی طرح سے ان کو ٹچ نہیں کر سکتے, کیونکہ نہ وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے, نہ ان کا کوئی ان معاملات کے ساتھ تعلق ہے, اور آلریڈی جو آپ نے پرائمری سسپیکٹ اپنا بنایا ہوا ہے اس کو خود آپ نے انکارسریٹ کر کے خود اپریہینڈ کیا ہوا ہے. تو کائنڈلی یہ ٹوپی ڈرامے بند کریں, ایشوز کے اوپر بات کریں, بتائیں ہمیں کہ معاملات کس طرح سے اس ملک کے آپ نے پچھلے 2 سال کے اندر چلائے تھے. کہتے ہیں ایشوز آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے علی نواز بھائی, وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ جو ہے نا گورننس کے جواب دیں, یہ مہنگائی ہو گئی, آٹا چینی کا بحران, آپ یہ بڑی زبردست باتیں لگ رہی, مجھے بڑا مزہ آتا ہے جب ان سے اچھی اچھی باتیں سنتا ہوں. اپوزیشن میں بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں, ان کے لیے مشہور ہے نا کہ جب مشکل ٹائم آتا ہے مجھے بتا دیں میرے بھائی آپ 10 دن کے لیے اندر کیوں گئے تھے یہ تو بتا دیں. علی نواز بھائی وہ کہتے ہیں پہلے یہ بتا دیں 10 دن کے لیے اندر کیوں گئے تھے, وہ کیس کیا تھا آپ کے اوپر, ایسا آپ نے کیا کام کیا تھا مجھے بتائیں. نہیں کر رہا تھا, تنظیم سازی کر مجھے کیا کر رہے تھے, ہوا کیا تھا بھائی؟ اس کے اندر مجھے پکڑا تھا اور پھر جیل کیا تھا, قصوری میں رکھا تھا. علی پرویز صاحب کو نہیں پتا ہوگا ان چیزوں کا, یہ سیاسی ورکرز کو پتا ہوتا ہے. اچھا میں آگے چلتا ہوں. نہیں خواتین کو پلیز سیاست میں مت لائیں, خواتین کا تو بہت ایشوز ہیں, ہمارا کوئی کلچر ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے جمائمہ کے خلاف کیسز کس نے کیے تھے کہ آپ باہر سے اسمگل کر رہی ہیں اینٹیکس, نوادرات پاکستان سے بھیج رہی ہیں, باہر سے امپورٹ کر رہی ہیں. کس نے کیے تھے؟ انہوں نے کیے تھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں آج بھی خان صاحب کی سسٹرز کو سیاست میں لایا جاتا ہے, جو سسٹر سیاست میں نہیں ہے. کون لے کے آتا ہے؟ یہی لے کے آتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہمیشہ اچھے نہیں بن جاتے. اس کے بعد جو خواتین پہ پورے پاکستان میں ساری پارٹیز کا گند ملا لیں, جو انہوں نے ساری عمر بولا ہوگا خواتین کے خلاف, تو ان کی ایک پارٹی بہت ہے. میں رانا ثناء اللہ سے شروع ہوں, میں خواجہ آصف پہ جاؤں, میں طلال پہ جاؤں, میں جاوید لطیف پہ جاؤں, ساتھ واقعے کوٹ کروں یا وہ یاد کراؤں جو انہوں نے اوپر سے محترمہ کی تصویریں نیچے پھینکی تھیں. یہ ہمیں درد دیتے ہیں, نون لیگ درد دیتی ہے ہمیں جمہوریت کا, ہمیں کلچر کا, نارمز کا, جس نے پاکستان کی سیاست کے سب سے بڑا بدنما داغ ہے یہ. انہوں نے ہمیشہ, ابھی یہ کہہ رہے تھے بڑے شیروانی پہن کے شرف کا ساتھ دیا تھا, آپ نامراد, جی مراد تو آپ نے پائی ہے ہمیشہ پاکستان کی شیروانیاں پہن کے. پہلے جنیجو اس لیے شیروانی پہن کے کھڑے ہوئے تھے, ان کی پیٹھ میں چھرا گھوم کے آپ نے ماشاءاللہ شیروانی کی لاج رکھی تھی. اس کے بعد جنرل جنانی کا گھر بنا کے رکھی تھی, پھر آپ نے وزیر اعلیٰ بن کے رکھی تھی, پھر 2/3 میجورٹی لے کے بن رکھی تھی, پھر مشرف کے ساتھ NRO کر کے رکھی تھی, واپس آ کے کالیاں پٹیاں پہن کے جس مشرف کو گالیاں دیتے ان سے اوتھ رکھ کے رکھی تھی. اس طرح نہیں ہے, ہم تو جواب دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں بھائی, پر آپ اپنے لحاظ سے بات کیا کرو. علی آپ جس پارٹی میں ہو اس پارٹی نے پاکستان کی سیاست میں جتنا برا رول انجام دیا وہ کسی اور جماعت نے نہیں دیا, اور آج آپ آ کے میں 10 دینے لگ اچھا جاتے. ٹھیک بنا صاحب, علی نواز امان وہ بابر بن عطا کا بھی پوچھ لیجئے گا. گورننس کی جو بات ہے, 13 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, آپ کی اپنی کون سی صوبے میں گورننس اچھی ہے جو آپ ان کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں؟ بالکل جی, ہمارے صوبے میں گورننس کا اس وقت کوئی ایشو نہیں ہے, اور یہ ان کا جو ریٹورک ہے, ان کا جو یہ بیانیہ ہے, یہ بہت پرانا ہو چکا ہے. وہی پرانی باتیں پتہ نہیں کس کی نکال کے ہم اس وقت پریزنٹ سینیریو کی بات کر رہے ہیں, اس وقت موجودہ حکومت کی بات کر رہے ہیں, اور جواب دیں ہمیشہ موجودہ حکومت ہوتی ہے. جو موجودہ نہیں, دیکھیے پہلے مجھے اپنی, آپ جب بول رہے تھے تو میں نے آپ کی بات میں انٹرپٹ نہیں کیا. آپ کو جب ٹائم ملے گا تو آپ ضرور بات کر لیجیے گا. علی صاحب ان کا آرگومنٹ سن لیں, روبینہ صاحبہ کا, پھر آپ سے جواب لیتے ہیں. ان کا آرگومنٹ سن لیں, کہتے کیا ہے. واسطے یار کیا کر رہے ہیں, میں کیا سنوں یار, یہ کیا مطلب کیا جھوٹ سنوں. دیکھیے یہ ان کا یہی طریقہ کار ہے, شارٹ ٹیمپر, اور جو ہے نا حکومت میں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بندہ جو ہے نا وہ بالکل ہی وہ بن جائے فرعون.
ये फिरौनियत जो है लोगों की, वो फिरौनियत जो है वो फिरौनियत इनके जो है बाकी लोगों के लहजे में भी है। इक़्तिदार जो है ये कोई परमानेंट किसी का नहीं होता, ये आनी जानी चीज होती है। और इक़्तिदार के नशे में भाई बोलने दे उनको, गुफ्तगू करना, दूसरे को ना बात करने देना, दूसरे वो कहते हैं 13 साल से आपकी हुकूमत है। जो कराची है वो एक डिजास्टरस सिटी है इस वक्त पूरी दुनिया के सामने। इनका तो पूरा जो बयानिया है वो रेटोरिक है, वो वही घिसी पिटी 5-6 चीजें हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे, हम एनआरओ नहीं देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये जो है ये चीजें अब बहुत पुरानी हो गई हैं। लोग जो है इनको जान चुके हैं कि ये कितने पानी में है। तो मेहरबानी करें अपना जवाब दें। पहले हमसे जब जवाब लेना होगा लोग ले लेंगे, हम उनको जवाब दे देंगे, लेकिन आपने जो इस कौम को और मुल्क को अजाब में डाला हुआ है, आप उसका जवाब पहले दे। ठीक है, मैं यहाँ एक वक्फा ले लेता हूँ, वक्फे के बाद आते हैं तो प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में कुछ जीबी जो इलेक्शन है उसके हवाले से भी कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अली नवाज अवान साहब, अली परवेज मलिक साहब और सेनेटर रुबीना खालिद साहबा मेरे मेहमान हैं। जी अली परवेज साहब, पहले तो ये जो रिपोर्ट जो पब्लिक हुई है उसको रिजेक्ट किया पहले नवाज शरीफ साहब ने, और आज शाहिद खाकान साहब कहते हैं कि जी रिपोर्ट पब्लिक की जाए। कल जो अनाउंसमेंट हुई है कि ISI और रेंजर्स के अफसरान को वो के, तो उस पर सेटिस्फेक्शन नहीं है आपको? देखें तारिक भाई, मैं अपने भाई को एक दफा फिर ये मशवरा देते हुए कि पानी का ठंडा ग्लास पी ले। नहीं, वो मुस्तकिल खाने में लगे हुए हैं। अली नवाज अवान साहब एंजॉय कर रहे हैं अपना मील जो है प्रोग्राम में। हिस्ट्री रही है इस मुल्क की। मेरे भाई मुझे बात तो करने दें यार, क्या हो गया? हौसले से तहम्मुल से आप कर लें, बाद में जवाब दे दूंगा। आपने जितना टाइम लेना है पहले ले लें, आप मिनिस्टर हैं, आप बड़े आदमी हैं। जी अली परवेज साहब। अच्छा, मैं सिर्फ ये कह रहा था हमारे मुल्क की जो हिस्ट्री है वो बड़ी तल्ख रही है। हमने अपने जो एक्सपीरियंसेस से सीख के कोशिश की थी कि जो 90 की सियासत है उसको दफन करके आगे चल सकें। अब ये उसको दोबारा खोल के दोबारा लेके चलना चाहते हैं तो ये इनकी मर्जी है, मैं इसके आगे इससे कोई बात नहीं करना चाहता। अब जहां तक जो आपने कराची के वाकये की बात की, देखें तारिक भाई, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से जो हमें जवाब मांगना चाहिए वो वजीर आजम साहब से जवाब मांगना चाहिए, जिन्होंने टीवी के ऊपर बैठ के कहा था कि ये तो वाकया हो ही नहीं सकता। मुझे एक कॉमेडी की तरह लगता है कि जी किसी सूबे का IG इस तरह एबडक्ट हो जाए। नाउ कमिंग टू द रिपोर्ट एंड द एक्शन दैट हैज बीन टेकन, देखें हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इस किस्म का अगर कोई एक्शन लिया गया है तो हमारी ये उसमें डिमांड है कि वो पूरी रिपोर्ट हमारे सामने रखी जाए ताकि हम ये देख सकें कि इसके पीछे क्या मुहर्रकात थे, और उसके बाद ही हम इसका फैसला कर सकते हैं कि जी किसका उसके अंदर क्या रोल था, ये इंस्ट्रक्शन कहां से आई और किसने किया, या ये ओवर ज़ीलस चंद लोग थे जिन्होंने ये काम किया है। तो काइंडली उसको पब्लिक स्फीयर के अंदर लेके आए, हम वहां से इसको लेके आगे चलेंगे। पर एक चीज आप सेटिस्फाई हैं वो ये है कि यकीनन ये मिसलीड हुई है। जी अप्रिशिएट किया, पीपल्स पार्टी सेटिस्फाई है। फिर मैं अली नवाज साहब से उनका मौके से। जी आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी रुबीना साहब। जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि जो बयानिया इन्होंने बनाया था कि लोगों का बहुत प्रेशर था और वो ये कह रहे थे कि हमें कुछ पता नहीं है। अभी ये बात खुलकर सामने आ गई है कि प्रेशराइज किया गया, जहां से भी किया गया, लेकिन प्रेशराइज करने वाले जो लोग थे, मैं बिल्कुल इनकी बात से एग्री करती हूँ कि पता करना चाहिए कि किन लोगों ने प्रेशराइज किया, उनके नाम सामने आने चाहिए ताकि इनका जो है ये पोल खुल सके। जो कहते हैं कि हम इदारों को अपने अपने स्फेयर में काम करने देते हैं, तो ये हुकूमत अगर प्रेशर डाल रही थी और वो बिल्कुल ऑब्वियस था, आप देख रहे थे जिस तरीके से वज़रा आए और वज़रा ने आपके बयान दिए, वो सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो वो उनकी बिल्कुल होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन कि ये कौन लोग थे। तो हम इसके साथ एग्री। अली नवाज अवान साहब वो कहते हैं जी पहले तो आप कह रहे थे मजाक है, मजाका खेज है, अब ये जो कल अनाउंसमेंट हुई है उससे पता चला कि इंसिडेंट तो हुआ है, तो अब पब्लिक होनी चाहिए। प्रेशराइज किसने किया? अली जैदी साहब थे, हलीम आदिल शेख साहब थे, कौन FIR कटवाने के लिए दबाव डाल रहे थे, जिसे सिंध पुलिस ने झूठी FIR भी करार दे दिया। अच्छा, आपने वो सुना हुआ पंजाबी में हम कहते हैं अली को समझ आ जाएगी, तू कौन कहता मैं खाम खा। केस किसका है? सिंध गवर्नमेंट का। किसके साथ है? उन्होंने जिनको कहा था कि इनको इंक्वायर करना चाहिए, उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट पेश कर दी, उन्होंने एक्शन बता दिए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहते हैं खुशखबरी है,
اور یہ بہت اچھا کام ہوا ہے اور آگے کی طرف ہوا ہے، بڑی زبردست ہوگی بات. اب علی پرویز بیچارے کی پارٹی کو اس میں کیا لینا دینا ہے؟ اور بات سمپل سی ہے، کام وہ کیس ختم، اب ہمیں آگے کی طرف چلنا. جو علی پرویز پہلے بھی 10 دفعہ کہتا ہے پر پھر خود پیچھے چلا جاتا ہے. ہم نے آگے کی طرف بڑھنا ہے نا، آئے آگے کی طرف بڑھتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں نیب لا اچھا نہیں ہے، آئے بیٹھتے ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اس میں اور کتنی سختی لائی جا سکتی ہے کہ بھائی جان سوائے احتساب کے میں ہر چیز میں بیٹھنے کو تیار ہوں. آئے بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. بٹ اگر ہم جب بات کرنے لگتے ہیں تو آپ نیب کے اندر 34 ترامیم لے آتے ہیں اور کہتے ہیں فیٹف کو نہیں مانیں گے. ٹھیک جی علی پرویز صاحب. میں سر صرف گزارش سے کر رہا تھا کہ میرا بھائی یہاں پہ کیا گفتگو کر رہا ہے، یقین مانے مجھے سمجھ نہیں آئی. یہ کہ ابھی تک ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہاں پہ کسی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا. یہ آج تک ماننے کو تیار نہیں کہ کسی کا دروازہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا. یہ آج تک ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کسی ادارے نے آؤٹ سائڈ اٹس ڈومین جا کے کام کیا. اگر یہ سب کچھ انہوں نے نہیں کیا تو کائنڈلی پوچھیں کہ وہ جو بندوں کو جو نکالا گیا ہے اپنی پوزیشنز کے اوپر سے چیف آف آرمی اسٹاف کے نوٹس لینے کے بعد، وہ کس لیے نکالا گیا ہے، کیوں یہ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں. اب انہوں نے دوسری بات کی کہ جی قائد اعظم کے مزار کی حرمت کا ان کو کوئی خیال نہیں ہے. میں دیکھیں اس بحث میں جائے بغیر کہ وہاں پہ کیا ہوا اور وہاں پہ کون سے نعرے لگے، پر مجھے طارق بھائی ایک سوال کا جواب تو لے دیں، کیا یہ 2018 کے بعد قائد کے مزار کی حرمت وہاں پہ ان کو احساس ہوا ہے؟ اس سے پہلے جا کے جو سیاسی نعرے اور جھنڈے لہراتے رہے ہیں اس کے اوپر شرمندہ ہیں کہ نہیں ہے؟ یہاں پہ وہاں پہ مادر ملت کا نعرہ لگوا دیا، اس کی تو بہت تکلیف ہے. اب آ جائیں جو آخری بات انہوں نے کی کہ جی کہ یہ قائد کی مزار کی جو بے حرمتی ہوئی تھی ہم سے برداشت نہیں ہوئی، تو پرچہ بھی تو اس کا کرتے نا. کیوں حلیم عادل شیخ کے کسی ایک نیفیو کو کھڑا کر دیا جو خود مفرور مجرم ہے اور اس کے تھرو قتل کا مقدمہ کر لیا، اور جب سندھ کی حکومت نے اس کا سی ڈی آر نکالا، کال ریکارڈ نکالا، تو پتا چلا کہ وہ تو 5 کلومیٹر دور تھا مزار سے. تو جھوٹ یہ بولتے ہیں، لوگوں کو گمراہ یہ کرتے ہیں یا ہم کرتے ہیں؟ کم از کم یہ دوغلا پن بند کر دیں، لوگوں کو اپنی گورننس کے اوپر آ جائیں اور بتائیں انہوں نے 2 سال کے اندر کون سا وعدہ پورا کیا ہے، کون سی چیز ہے جس کے اوپر انہوں نے ان کی زندگی آسان کی ہے. ٹی وی کے اوپر آ کے یہی شودہ بازی اسی طرح کرتے رہیں گے اور ملک کو کھڈے میں ڈال دیں گے. یہ کوئی طریقہ کار ہے ان کا کہ ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے؟ ٹھیک روبینہ صاحب، میں بالکل کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے. گلگت بلتستان کے اوپر بلاول صاحب کہتے ہیں اس بار الٹ ہوگا، پہلے جس کی وفاق میں حکومت ہوتی تھی اس کی گلگت بلتستان میں، اب گلگت بلتستان میں حکومت ہوگی اسی کی وفاق میں حکومت ہوگی. اتنے ڈیسائسو الیکشن ہے جی بی کے. جی بالکل. آپ دیکھیں کہ جو لوگوں کا ریسپانس ہے، جو لوگوں کی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی ٹی وی اسکرین دیکھ رہے ہیں، اور جو بلاول صاحب کی جو ریسیپشن ہے اور جس طرح سے لوگ امٹ کے آتے ہیں ان کا استقبال کرنے کے لیے، تو گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں وہ تو اپنی رائے دے چکے ہیں، اور اس رائے کے مطابق جو ہے وہ بالکل بلاول صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ جو ہے وہ ویسے تو پورے ملک کے بارے میں جو فیصلہ ہے عوام کا اس وقت موجودہ حکومت کے خلاف ہے، لیکن گلگت بلتستان سے یہ ووٹ کی صورت میں بھی آئے گا اور اس کا ایفیکٹ ہوگا پاکستان کی پالیٹکس پہ. بالکل ہوگا جی. پاکستان کی پالیٹکس میں تو پہلے سے ہی ایفیکٹ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پی ڈی ایم کے جلسوں کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور اس میں ہر سوائے اگر آپ دیکھیں اس میں سیاسی جماعتوں کے علاوہ صرف سیاسی جماعتیں تو جو ہیں وہ سو ہیں، لیکن جو عام عوام ہے جن کا سیاسی جماعتوں سے شاید وابستگی نہ بھی ہو وہ بھی ان جلسوں میں آتی ہے، کیونکہ وہ سب اس موجودہ حکومت سے نجات چاہتے ہیں. علی نواز اعوان صاحب، پوری آپ نے بھی زور لگا دیا ہے، مراد سعید صاحب، علی امین گنڈا پور، زلفی بخاری، سارے فیڈرل منسٹرز جو ہے نا وہ ادھر پہنچے ہوئے ہیں. اور ایک بات میں اور کہنا چاہوں گی کہ اگر انہوں نے بھیجنا ہی تھا گلگت بلتستان میں تو کم از کم ان کے صفوں میں بھی اچھے لوگ ہیں، ان کو بھیج دیتے. یہ جو بھیجے ہیں وہاں پر، یہ جس قسم کی وہاں گفتگو کرتے ہیں، وہ تو علی نواز صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جو میری پارٹی میں سے جن لوگوں نے ایسی بات کی میں مجھے یہ بتائیں نا، جن کی باتوں کی مذمت یہ خود کر رہے ہیں وہ وہاں پہ کیمپین چلا رہے ہیں، تو پھر ان کی چوائس جو ہے وہ کس قسم کی ہے کہ جو لوگ بھیجے ہیں ان کی باتوں کی جو ہے معذرتیں کر رہے ہیں، تو بہتر ہے ان کو واپس بلا لیں. جی علی نواز صاحب، یہ جذبات میں آج ہر طرف کچھ زیادہ ہی کام نہیں ہونے لگ گئے. اچھا، ظرف کی بات ہے. دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے کہا کہ میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور آپ سے میں نے شروع پروگرام میں کہا یہ کریں گی
انہوں نے پھر وہی بات دہرائی، انہوں نے مذمت نہیں کی. یہ ضرف کی بات ہوتی ہے. اگر علی ہمارا مقابلہ دیکھنا، ہم تو آپ کے مقابلہ بلاول آئے تو ہم سمجھتے ہیں علی مین گنڈا پوری بہت ہے، مراد سعیدی بہت ہے، ہمیں تو خود جانے کی وہاں اتنی خاص ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟ اب یہ پولز دیکھ لیں، نیوز میں آج کافی ہوئی ہیں، ذرا پولز آپ پڑھ کے ان کو دونوں بھائیوں کو، بہن اور میرے بھائی کو سنا دیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ گلگت کے پولز کس طرف جا رہے ہیں. جو میں نہیں کہہ رہا، گیلپ کا سروے کہہ رہا ہے، اور دونوں جماعتوں کی جو وہ ووٹ بینک، ان دونوں کو ملا کے بھی تحریک انصاف کی وہ جو ووٹ بینک ہے اس گیلپ سروے میں زیادہ آیا. تو ہمیں ان بیچاروں کی تو باتیں ہیں نا. اور دیکھیں نا، پی ٹی ایم 11 جماعتیں جلسہ، صرف 2 جلسے کیے خان صاحب نے اکیلے. ذرا جا کے ذرا دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا. عوام شامل ہے اس کے اندر. وہ کہتے ہیں آپ کے جلسوں میں کرونا نہیں ہوتا، اپوزیشن کو آپ بولتے ہیں کرونا ہو رہا ہے، جلسے بند کرو. اللہ اس ملک پہ رحم کرے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں احتساب ہوتا رہے گا، چلتا رہے گا، اور سخت سے سخت ہوتا جائے گا. تو جی بی میں آپ کی حکومت، آپ کو لگ رہا ہے کہ کلیئر ہے کہ آپ حکومت بنا جائے گی پی ٹی آئی علی نواز صاحب؟ سر آج آپ نیوز جی پلس کا سروے بھی، اور وہ گیلپ کا سروے تو آیا، مگر وہ سروے پھر آپ کو پتا ہے. مجھے پتا ہے نا، اب پیچھے کیا رہ جاتا ہے. 2 بڑے ریکگنائز ادارے ہیں، پلس بھی اور گیلپ بھی. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ 44% آف دا پیپل آف گلگت بلتستان ڈیسائیڈڈ ٹو ووٹ پی ٹی آئی. 23% پہ پیپلز پارٹی ہے، 26% پہ میرے خیال ہے کہ نون لیگ ہے. حافظ صاحب، ٹرمپ بھی یہی کہتا چلا گیا. اچھا جی علی پرویز صاحب، کنکلوڈنگ ریمارک جی بی کے اوپر. میں کہہ رہا ہوں ٹرمپ بھی یہی کہتا چلا گیا ہے. میرے بھائی کو کہیں خدا کا واسطہ ہے گورننس کے اوپر آ جائے، اس شودہ بازی سے چھوڑ دیں، اور جس قسم کی گفتگو اور جس قسم کے وعدے وہاں پہ یہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو سنا رہے ہیں، اس کے بعد ان کا وہاں پہ احتساب بھی ہونا ہے. کدھر گیا وہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان، وہ 1000 ارب کا ہوگی تو 4 ارب دوں گا. اور سر وہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کی کبھی آپ نے بات دوبارہ سنی؟ وہ کدھر گیا کراچی کا جو 1000 ارب کا انہوں نے پیکیج اناؤنس کیا تھا؟ کہاں گئی وہ 1 کروڑ نوکریاں؟ کہاں گیا وہ 50 لاکھ گھر؟ یہ اسی طرح وعدے کر کے آئیں گے، لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رہیں گے. کام انہوں نے کچھ نہیں کرنا، اور اس کا انشاءاللہ جواب ان کو گلگت بلتستان کے الیکشن کے اندر بخوبی مل جائے گا. ٹھیک، علی نواز اعوان صاحب، علی پرویز ملک صاحب، روبینہ خالد صاحبہ، تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.